1 لاکھ سے زیادہ تو شہید ہو چکے۔ غزہ کے اندر آپ نے سنا نا کیا ہو رہا ہے؟ غزہ فلسطین کا غزہ پٹی ایک بڑا علاقہ ہے، غزہ پٹی کہلاتا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ 10.5 مہینے ہو گئے، ہوائی طور سے آگ برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، بمباری۔ سیٹلائٹ سے جو غزہ پٹی کا انہوں نے فوٹو لیا تھا، تو غزہ پٹی کا علاقہ پورا تہس نہس کر دیا اسرائیل نے۔ لاکھوں لوگ، 20-25 لاکھ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں کہ 5 لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو فوراً آپریشن کی ضرورت ہے، زخمی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ تو شہید ہو چکے، 1 لاکھ سے زیادہ تو ملبے میں دب گئے، اور ہزاروں زخمی ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائی بیماریاں، یہ جو اسکن پرابلم ہوتی ہے، دانے ہو رہے ہیں، کھجلی ہو رہی ہے، جسم سڑ رہے ہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، صابن نہیں ہے، پاؤڈر نہیں ہے، تولیہ نہیں ہے، دوا کھانے کو نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، بہت ہی برا حال ہے۔ اور ہم سن رہے تھے جنگ بندی مذاکرات چل رہے ہیں آج کل، وہ بھی ناکام ہو گئے، آج کے اخبار میں لکھا ہے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ فوج کی لڑائی ہو، آپس میں فوج لڑے مرے، ہمیں فکر نہیں، وہاں جو نہتے عوام ہیں، عورتیں بچے، نہتے عوام بیچارے بہت پریشانی ہے۔ میں تو آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں۔ آواز تو اٹھ رہی ہے، میں نے اخبار میں پڑھا شکاگو کے اندر، وہاں پر کوئی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا شکاگو کے اندر، ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن شکاگو میں۔ تو 2 دن کا کنونشن تھا، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے، فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالا، اسرائیل کے سفارت خانے تک پہنچ گئے۔ اور میں نے پڑھا کہ ہندوستان کے اندر، آپ کو معلوم ہے ہندوستان نے تو فلسطین کی حمایت کی ہے، ہندوستان ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے، تو ہندوستان نے فلسطین کی حمایت کی ہے، لیکن ہندوستان کے اندر ایک اسرائیلی فیسٹیول ہو رہا تھا، فلم فیسٹیول، اسرائیلی فلم فیسٹیول بمبئی میں ہو رہا تھا۔ تو ممبئی کے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے آن لائن احتجاج کر کے اسرائیل کے فلم فیسٹیول کو کینسل کرایا۔ یہاں ہم نہیں ہونے دیں گے یہ اسرائیل کا۔ اس نے کہا کہ ہماری حکومت فلسطین کے ساتھ ہے، ہماری حکومت فلسطین کی حمایت کرتی ہے، تو جب فلسطین کی ہم حمایت کرتے ہیں تو پھر ہماری حکومت میں ممبئی میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا بڑا پروگرام ہو رہا تھا، نیشنل میوزیم آف انڈین سنیما، وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا اسرائیل کا۔ تو ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے، سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جو ہمارے آئینی لمیٹیشن ہے، جو آئینی ہمارے پابندیاں ہیں، اس کے مطابق ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور اسرائیل کی جو ظلم ہے، وحشیانہ بمباری ہے، نسل کشی ہے، اس کے خلاف ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ ہم تو ہندوستانی فلسطینی یکجہتی فورم، جنہوں نے اسرائیل کا فلم فیسٹیول منسوخ کرایا، ہم اس کو دھنیہ واد کہتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ اسی طرح سے اگر اس کو ناکامی ملے گی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسرائیل اپنے ظلم سے باز آئے گا۔ میں تو آپ کو یہاں بہت تھوڑا سا بتاتا ہوں، کیونکہ نہ میرا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، میں سیاست کرتا ہی نہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، بیداری ہو۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اخبار پڑھنے کا ماحول بنائیے، اپنے گلی میں کوئی دفتر ایسا بنا لیجئے جہاں ہندی کا اردو کا اخبار رکھا کریے، پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا کسی کو تو پڑھوا کے سن لو۔ دین و دنیا، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی سروس کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک اچھے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اس کو مذہب اسلام منع نہیں کرتا۔ اچھے مسلمان، دینداری میں بھی اچھے مسلمان اور دنیا داری میں بھی اچھے مسلمان، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریے فلسطین کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں جنگ بندی کرا دے، وہاں امن ہو جائے۔ حالانکہ اسرائیل بھی بہت پریشان ہے، اسرائیل کو ناک کے چبا دیے لوگوں نے، ہے بہت پریشان، لیکن وہی ہے نا، رسی جل گئی، بس وہی معاملہ ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی بھی اور سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مذہب اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ہم ایمان لائے۔ ہم ایمان نہیں لا سکتے تھے اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی۔ وہی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی سب کے حال کو سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔
تمام عالمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام کائنات کے لیے ہدایت ہیں۔ اللہ کے بندوں، بے شک جان لو کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، ختم، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، عبادت کرو، نیک زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ سے دعا کرو